بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. آج کی ہماری جو نشست ہے، جو سیشن ہے، اس کو آپ لوگ سیشن کہہ لیں، لیکچر کہہ لیں، کلاس کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. میں کہنا چاہتا ہوں دل کی اور روح کے سفر کا ایک حسین آغاز، اور اس کا عنوان روزہ، روحانی فلسفہ اور انسانی باطن کی تربیت the spiritual philosophy of fasting، یہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر ہمارے 12 سیشنز ہوں گے، 12 ہماری نشستیں ہوں گی، اور ہر ایک کا ایک موڈیول ہوگا. ہمارا پہلا موڈیول ہے انسان، روح اور نفس. یہ ہمارا پہلا موڈیول، اور اس کا عنوان یہ ہے. کون کروا رہا ہے بھائی؟ ایک ننھا سا کومپل ہے، پودا ہے، اس کا نام ہے کل کے نور. وہ کروا رہا ہے. ذرا سا کچھ لمحات کے لیے رکتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے بارے میں جانتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے. کل کے نور اکیڈمی ایک تعلیمی ادارے کے حیثیت سے سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو پلیز تعلیمی ادارہ مت سمجھیے گا. دراصل یہ ایک پوری فکر ہے، ایک بہت بڑی کوشش ہے، جہاں پر علم ذہنوں تک پہنچانا نہیں بلکہ کرداروں اور باطن کو سنوارنے کا ذریعہ بنانا اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر صرف زبان سیکھتے ہیں ایسا نظر آتا ہے، صرف ہنر سیکھتے ہیں ایسا ظاہر میں محسوس ہوتا ہے، لیکن سیکھتے دراصل اس لیے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں، جہاں پر ہزارہا قسم کی برائیاں، خرابیاں، فحاشیاں، تباہ کاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا رونما ہے، دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں ساری چیزیں، وہاں پر ہم ان سب کو زندہ رکھ کے، زندہ کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے. یہ ہے اس کا مقصد. میرا نام، میں کون ہوں؟ میں ہوں کل کے نور اکیڈمی کا ایک خادم. میں نے سوچا کہ اس کو بروئے کار لانا چاہیے. نام میرا یہاں پر سالار دینز ہے، اور میری تعلیم اسلامک تھیولوجی سے ہے، فنون خطاطی سے ہے، ترک اسلامی فنون سے ہے، اسلامک السٹریشنز، illuminations، اور عربک لینگویج، لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس سے میرا تعلق ہے. یہ میرا ڈومین ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کو جتنا بھی سیکھا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، بالاخص بر صغیر کے لیے، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے یہ ایک امانت ہے. تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے اور وہ دوسروں کی امانت ہے کہ میں ان کو پہنچاؤں، تو اس کو آسان، مربوط انداز میں پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن جو ہے، آپ کے گھر پہ، آپ کے بستر پہ کھانا کھاتے، برتن دھوتے، آپ لوگوں کو آسانی سے علم کا مل جانا. یہ ہم چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو باہر نکل کے محنت مشقت کر کے ہماری طرح ٹریفک برداشت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. خاص کر نوجوان نوخیز میرا ٹارگٹ ہے کہ میں ان لوگوں کی فکر کو سنبھالوں. میں جتنے کورسز یہاں پر پیش کرتا ہوں، جتنے سیشنز پیش کرتا ہوں، ان کا معیار پی ایچ ڈی لیول سے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر صرف مذہبیت نہیں پڑھائی جاتی، یہاں پر صرف دنیاویت نہیں ٹھوسی جاتی، یہاں پر ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ. کردار سازی بھی چاہتے ہیں ہم، بامقصد زندگی بھی چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. بہرحال انہی نشستوں کا جو تسلسل ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. رسمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، روایتی انداز نہیں اپنانا چاہتا، بلکہ ایک دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک علم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور آج کی میری جو گفتگو ہوگی اس کا انداز فلسفیانہ ہوگا، اپنے اندر جھانکنے کے لیے، اپنی روح کو سننے کے لیے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ روزہ پاگل پن نہیں ہے، روزہ بیجا چیز نہیں ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر طاری کر لینے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کل کی دنیا میں بے وقوفی سمجھا جاتا ہے مذہب پر چلنے کو. تو آج کل کی بہت اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے یہ سیشنز. روزہ، روحانی فلسفہ اور باطن کی تربیت، انہی سیشنز کی ایک کڑی ہے، سمجھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اعتدال نصیب فرمائے، احساس نصیب فرمائے، علم میں نافع ہمیں نصیب فرمائے، عمل صالح، عمل مقبول نصیب فرمائے، اور ان سیشنز کو ہماری تبدیلی، بہترین تبدیلی کا آغاز بنائے. تو پلیز آمین سنیے گا، دلوں کو حاضر رکھیے گا، اپنی نیتوں کو، انٹینشنز کو تازہ رکھیے گا. آمین ثم آمین. اور اگر کسی نے پین پیپر نہیں پکڑا ہوا تو یاد کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے آپ لوگوں کو. پین پیپر آپ کی ضرورت ہے، ساتھ میں رکھیے گا. اور جو بھی میں بتاؤں، بولوں، مفید لگے تو نوٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے. چلیے پھر اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں. کائنات کا نصاب اور انسانی شعور کا سفر. سوال ہے، دنیا میں ایتھزم، دنیا میں اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ پوچھتے ہیں، اور خود ہمارے اندر یہ اعتراض، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہر ذی شعور کے لیے، ہر ذی عقل کو یہ سوچنا چاہیے. لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے، ڈم وٹ نہیں بننا چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ روزہ کس لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، انسانی زندگی جو ہے نا، وہ صرف دنوں کا، ایام کا، سالوں کا یا سانسوں کا شمار یا ان کا تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شعور ہوتا ہے، اور اس شعور کا ارتقا ہوتا ہے. اور یہ ارتقا نا اتنا پیچیدہ ہے اور اتنا طویل ہے کہ ازل سے ابد کی طرف یہ مسلسل رواں دواں ہے. یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کی اس وسیع و عریض
کلاس روم میں، اس درسگاہ میں، جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، سیارے بھی ہے، عناصر فطرت بھی ہے، سب کچھ اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں محو گردش ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ دراصل انسان کے لیے ایک کھلا نصاب ہے، ایک کریکولم ہے. اور اس نصاب کا بنیادی مقصد انسان کو اپنی حقیقت سے روشناس کرانا ہے. اور اس کی دوسری کڑی کیا ہے؟ دوسری کڑی اس کریکولم کا دوسرا مقصد ہے انسان کو اپنی حقیقت سے واقف کروا کر اپنے خالق کے ساتھ اس کے تعلق کو استوار کرنا ہے. یہ وہ نصاب ہے، یہ وہ کریکولم ہے، یہ وہ کورس ہے جس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ خود شناسی سے ہوتا ہے، اور جس کی انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ خدا شناسی پہ ہوتی ہے. اس تناظر میں جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں، اس کے تربیتی نظام پر غور کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ایسے جیسے ہم دن میں کھڑے ہیں اور روشن سورج ہمارے سامنے ہے. یہ بات ہمیں بتاتی ہے، یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کے تمام احکام، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، ساری کی ساری تعلیمات دراصل اسی نصاب، اسی کریکولم اور تربیت کے مختلف ابواب، مختلف لیسنز، مختلف چیپٹرز ہیں. کائنات کا نصاب. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑ گئی کائنات جتنا بڑا نصاب بنانے کی، اتنی بڑی کلاس روم بنانے کی؟ دراصل انسان نا اس کائنات کی کتاب کا ایک ایسا واحد ورق ہے، ایک ایسا پیپر ہے جس کے اوپر بیک وقت ہمیں نور بھی نظر آتا ہے اور سایہ بھی اس پر ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اس ورق پر نور بھی لکھا ہے، اور ایک ہی وقت میں اس پر سایہ اور ظلمت بھی ہے. اس کے اندر نا کمزوری بھی ہے، ضعف ہے، لرزش بھی ہے، قوت کا اس کے اندر غرور بھی ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے باطن میں مٹی کی انکساری بھی سانس لیتی ہے، اور آسمانوں کو چھونے کی ہوس بھی اس کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں. تمام مخلوقات، اگر کسی وجود کو، تمام مخلوقات میں نا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی ایسی بات بتاؤ جس کے اندر یہ ساری کی ساری اپوزٹ چیزیں، تضادات، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے، اس کا استعارہ بن جائیں، تو ایک نام نکل کے آتا ہے. کیا ہے وہ؟ الانسان. الانسان ایک ایسا معجزہ ہے. انسان ایک ایسی تخلیق ہے الانسان جو ناپائیداری، ختم ہونے، فنا ہونے کے احساس کے باوجود بھی دوام کے، ہمیشگی کے خواب دیکھتا ہے. اپنی فنا کے ادراک کے باوجود بھی بقا کی ضد کرتا ہے. انسان کمزور ہے مگر طاقت کی پوجا کرتا ہے، محتاج ہے مگر دولت کے انباروں پر اپنا دل ہار بیٹھتا ہے. یہ فانی ہے یہ مخلوق، مگر ابدیت کے خواب اپنی پلکوں پر ہمیشہ ٹھہرائے رکھتا ہے. بیماریوں اور خطرات میں ہمیشہ گھرا ہوا رہتا ہے انسان، مگر صحت و عافیت کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے. ایک ہی وقت میں کم ہمت بھی نظر آتا ہے، بلند پرواز بھی نظر آتا ہے، شکستہ دل بھی انسان ہے، آسمانوں سے مکالمہ کرنے والی شخصیت بھی انسان ہے. اس کی حاجتیں اگر گنی جائیں تو انگلیاں کم پڑ جائیں، اس کی تمنائیں ناپی جائیں تو پیمانے ٹوٹ جائیں. اس کے احساسات پانی کے حباب سے زیادہ نازک ہیں، اور اس کے جذبات لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے ہوئے موسموں کی مانند ہے. یہ ہے انسان. اور آپ کو پتا ہے انسان کی خمیر میں
اس کی مٹی صرف مٹی نہیں ہے، بلکہ اس مٹی میں نا عشق، محبت، الفت کی حرارت بھی گوندھی گئی ہے. اسے نا 5 سینسز دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، تاکہ وہ مادی دنیا کو پہچان سکے، چھو کے، دیکھ کے، سن کے، بہت ساری چیزیں چکھ کے. ان حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اور حادثہ بھی عطا کیا گیا، ایک ایسا باطنی حادثہ، ایک ایسا باطنی زلزلہ جس کو ہم نا عشق کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، انس کہتے ہیں، الفت کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں. یہی وہ حادثہ ہے جو انسان کو کبھی بے پناہ طاقت عطا کر دیتا ہے، اور کبھی مکمل بے بسی، کبھی آنکھوں کو رواں کر دیتا ہے، اشکوں سے آنکھوں کو نا بھگو دیتا ہے، اور کبھی انہی آنکھوں میں ایک ایسا وقار پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو نا بس اپنی نگاہوں سے لرزا سکتا ہے. یہ ہے عشق، محبت، انسیت کی حرارت جو حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ انسان کو دی گئی. کیا بول رہا ہوں میں؟ انسان کا تعارف کروا رہا ہوں مختصر الفاظ میں. یہ جو عشق و محبت ہے نا، یہ ایک نعمت ہے. اگر انسان اس سے محروم ہو جائے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان یا تو انسانیت کھو چکا ہے، اپنی فطرت سے پھر چکا ہے، اور پتھروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، جمادات کی صف میں جا کے کھڑا ہو چکا ہے. انسان نا وفا شیار بھی ہے، بہت وفائیں کرتا ہے، لیکن زود رنج بھی ہے، بہت جلدی خفا ہو جاتا ہے. اس کے جذبات نا تلاطم آمیز سمندر کی طرح ہیں، اس کے احساسات شیشے کی طرح نازک ہیں. جمال و کمال کی طرف تو ایسے بے ساختگی سے کھنچتا ہے کہ کوئی کائنات کی کسی قسم کی مخلوق بھی اتنی کشش اور اس کشش میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتی. وہ اپنے محبوب، اپنے مطلوب کے لیے اپنی جان، اپنی محبت، اپنا خلوص، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ رہتا ہے. یہ باتیں محض نہ باتیں نہیں ہیں. اہل محبت کے سچے واقعات دنیا میں بھرے پڑے ہیں. اہل معرفت کے اہل درد کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی. پوری دنیا بھر میں وجدانی جذباتی ادب آپ کو ہر زبان میں ملے گا. غزل کا سارا سرمایہ، کوئی زبان کیا اس سے، کوئی تہذیب اس سے خالی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی یہ علاقائی بات ہے کہ فلاں ادب، فلاں زبان کے ادب میں غزل ملتی ہے اور فلاں زبان کے ادب میں نہیں ملتی؟ نہیں، ہر زبان میں، ہر تہذیب میں، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کو یہ نظر آئے گا. کیونکہ جہاں انسان ہے وہاں محبت ہے، وہاں عشق ہے، وہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ دراصل انسان کا سوز دروں ہے، اس کے اندر کا سوز جو اس کو نا عطا کیا گیا ہے. اور جو طلب ہے نا اس کی، وہ اس کا نا ذوق ہے، ایک ایسا ذوق جس کو ہم ذوق جنوں کہہ سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے، انسان نا اس اس سوز دروں کی وجہ سے، اس ذوق جنون کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کے باوجود، اپنی انہی کمزوریوں کے باوجود کہنا ذرا کم ہو جائے گا، بلکہ اپنی انہی کمزوریوں کے ساتھ اور انہی کمزوریوں کے سبب اس کائنات کا سب سے زیادہ نادر، سب سے زیادہ پیچیدہ اور سب سے زیادہ بامعنی کردار بنتا ہے. ایک ایسا وجود، ایک ایسا وجود، ایک ایسا وجود جو ٹوٹ کر بھی تخلیق کرتا ہے، جل کر بھی روشنی بانٹتا ہے، تضادات کے ہجوم میں کھڑا ہو کر بھی معنی پیدا کرتا ہے. انسان کمزور ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، مگر طاقت کے تصور سے مرعوب ہو جاتا ہے. جب کسی کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتا ہے نا تو مرعوب ہو جاتا ہے اس سے. خود بہت کمزور اور خود کو نا بہت کمزور پاتا ہے، بہت ناتواں محسوس کرتا ہے.
اسی وجہ سے قوت کو اپنا دیوتا بنا لیتا ہے. قوت جہاں نظر آتی ہے اس کو پوجتا ہے. دیکھ لو دنیا میں سیاست دانوں کو، کیسے لوگ پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کی. دیکھو جناتوں کی آج بھی پوجا ہوتی ہے نا. انسان محتاج ہے، لیکن خواب کس کے دیکھتا ہے؟ بے نیازی کے. انسان اتنا فقیر ہے کہ وہ ظاہر بھی فقیر ہے اور باطن بھی اس کا فقیر ہے. اسی وجہ سے وہ دولت کے انباروں کا قیدی بنا ہوا نظر آتا ہے. انسان نہ فانی ہے، بہت فنا ہے اس کو، مگر فنا کو ماننے سے یہ انکاری ہے. اور اس انکار کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی جینے کی نا خواہش رکھتا ہے. اللہ، میں آپ لوگوں کو انسان کا تعارف کروا پا رہا ہوں. جی سر. میں نے کہا تھا میں فلسفیانہ گفتگو کروں گا. انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک فلسفہ، ایک تعارف. انسان کون ہے؟ دل ٹوٹتا ہے آپ کا؟ انسان ہے نا، ٹوٹتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے بس وہ ہار گیا. لیکن جب اس کا ارادہ بیدار ہوتا ہے نا تو پہاڑوں سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. انسان دوسری مخلوقات سے کیسے ممتاز ہے، وہ ساری چیزیں اگر آپ میرے الفاظ، میری باتوں میں غور کرو گے تو سمجھ میں آتا جائے گا. دوسرے جانور صرف جیتے ہیں، دوسرے جاندار صرف جیتے ہیں. انسان صرف جینے پر قناعت نہیں رکھتا، وہ آرام سے بھی جینا چاہتا ہے. کم پر نہیں رکتا، زیادہ کا طلبگار رہتا ہے ہمیشہ. اس کا مزاج نہ عیش پسند ہے، اس کی طبیعت نہ بہت راحت طلب ہے. اس کی خواہشات بے لگام گھوڑا ہے. کھانے میں سادگی ہو تو اکتا جاتا ہے، کھٹکتا ہے اسے یہ معاملہ. اور قناعت سب سے بڑا بوجھ اسے لگتی ہے. رنگا رنگی مختلف قسم اس کے دل کو لبھاتے ہیں. ایک ذائقے سے کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا انسان. نئے نئے ذائقوں کی تلاش میں اپنے ذوق کو بھڑکاتا رہتا ہے. دوسرے کیسے ہوتے ہیں؟ دوسرے جاندار، بھوک ہوتی ہے کھا لیتے ہیں، دل کرتا ہے تھوڑا اور کھا لیتے ہیں. لیکن انسان بھوک سے زیادہ والی خواہش کے تحت کھاتا ہے، ضرورت سے آگے بڑھ کر لذت کا پیچھا کرتا ہے. وہ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ وہ غذا ہے، وہ اس لیے وہ کھانے کو نہ صرف غذا بنا کے نہیں رکھتا، وہ اس کو نہ تجربہ بناتا ہے، وہ اس کو نمائش بناتا ہے. اس کو تو فن بنا دیتا ہے، نئے نئے پکوان ایجاد کرتا ہے، ذائقوں کو ملاتا ہے، خوشبوؤں کو ترکیب دیتا ہے. اپنی زبان کو لمحے بھر کی خوشی دینے کے لیے نا عقل کی، صحت کی، دونوں کی باٹ لگا کے چھوڑ دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے. اور اس طریقے سے انسان جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے. بلندی میں نہیں، اسراف میں، بے اعتدالی میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رفتہ رفتہ بیماریوں کا پیکر بن جاتا ہے. میدا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے شکایت کرنے لگ جاتا ہے. جسم چربی کا بوجھ ڈھو ڈھو کے پریشان ہو جاتا ہے. خون بگڑ جاتا ہے، دل تھک جاتا ہے. نفس مزید مطالبہ کرتا ہے، اور حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ذائقہ لاؤ یار، کیا ہے یہ، کل ہی تو کھایا تھا. اپنی عادتوں کے ہاتھوں انسان اسیر، قیدی بن جاتا ہے. جس لذت کی خاطر اس نے حدیں توڑی تھی نا، وہی لذتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں.
اچھا یہ صرف کیفیت نا صرف کھانے کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ اچھا روزہ ہے تو میں کھانے، ہاں میں نے اسی لیے یہ باتیں کی ہیں تاکہ موضوع کو قریب لا سکوں، لیکن یہ چیزیں صرف کھانے کی حد تک محدود نہیں رہتی. یعنی خواہشات صرف چکھنے کی، تنوع کی، رنگا رنگی کی، مختلف ذائقوں، مختلف ڈشز کی، اتنے حد تک محدود نہیں ہے. بلکہ یہ جو خواہشات ہے وہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں سر اٹھا لیتی ہیں. انسان اپنی آسائش، اپنے فائدے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے انتہائی خود غرض بن جاتا ہے. دوسروں کے حق کو کھانے میں آر محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا. دکان اگر چلاتا ہے تو ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، کاروبار میں دھوکے دینے لگتا ہے، میڈیکل کے شعبے میں ہو تو وہاں بیماریوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہے تو زمین ہڑپ کر کھا جاتا ہے، حکومت میں بیٹھ کر عوام کا خون چوسنے لگ جاتا ہے، پولیس کی وردی کو طاقت اور ظلم کا ہتھیار سمجھنے لگتا ہے. ہر جگہ اس کی بھوک بولتی ہے، ہر جگہ اس کی خواہش فیصلہ کرتی ہے. اور انسان اس طریقے سے اپنی حیثیت سے نا گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، اپنی فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے مرتبے کو رونقتا چلا جاتا ہے. اور انسان کے اندر مقصد صرف مادہ، میٹیریل رہ جاتا ہے، صرف میٹیریل. جو چیز نظر آئے، جو چیز اس کو سمجھ آئے، جو چیز اس کے ہاتھ کو چھو سکے، جو چیز اس کو لذت دے سکے، کھانا پینا، آرام، لذت، آسائش اور عیش، انہی کے لیے وہ ایجادیں کرتا ہے، انہی کے لیے وہ نئی نئی چیزیں بناتا ہے، انہی کے لیے وہ کھاتا ہے، انہی کے لیے وہ کماتا ہے، انہی کے لیے وہ زندگی جیتا ہے. وہ زیادہ کھاتا اس لیے تاکہ زیادہ کما سکے، اور زیادہ کماتا اس لیے تاکہ زیادہ کھا سکے. اور انہی کو بڑھانے کے لیے، انہی چیزوں کو مزید اچھے کرنے کے لیے نئی نئی تدبیریں گھڑنے لگتا ہے. انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف انسانیت سے، ہیومینٹی سے گر جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے. کیونکہ جانور ظلم نہیں کرتا، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر ظلم کو بھی عبادت بنا لیتا ہے. یہ ہے انسان، یہ ہے انسان. ایسی پیاس ہے انسان کے اندر، بھوک اور پیاس، سمندر بھی اس کے آگے نا ناکافی محسوس ہوتا ہے. ایسی پیاس، ایسی تشنگی ہے انسان کی، اور وہ تشنگی اور وہ پیاس بھی اتنی ضدی ہے کہ وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتی، کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی. جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ بے وقت، فضول. جو چیز اس سے کھو چکی ہے وہی اسے قیمتی لگتی ہے. جو چیز قدیم ہے وہ اس کے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے، جو چیز جدید ہے وہ اس کے دل میں بت بن کے بیٹھ جاتی ہے. جو موجود ہے انسان اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جو موجود نہیں ہے، معدوم ہے، انسان اس کی تلاش میں اپنی عمر کی سانسیں گوا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا میں سمجھا پا رہا ہوں انسان کیسا البیلا ہے؟ ہاں جی تمکین سے یہ محدود دنیا انسان کی لامحدود خواہشوں، اس کے حد سے تجاوز کرنے والے خوابوں کے لیے ہمیشہ تنگ ہے. ہمیشہ وہ اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی نظر آتی ہے. ارے انسان، ارے ہماری چادر ہی اتنی نہیں ہے جتنے تیرے خواہشات ہیں، جتنے تیرے خواب ہیں. یہ ہے انسان. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ انسان کا عیب نظر ہے نا، عیب نظر آ رہی ہے نا. حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کی اسی پیاس، اسی بھوک، اسی تشنگی، اسی بے قراری، اسی سیبا بسی، اسی اضطراب، اسی کیا بولا تھا میں نے، وہ کیا بولا تھا، ذوق، سوز دروں اور ذوق جنوں. یہ جنون طلب، یہ شوق محبت، یہ الفت، یہ عشق، یہ سب کچھ نا انسان کی عظمت انہی کے اندر پوشیدہ ہے. انہی میں انسان کی عظمت بھی پوشیدہ ہے. یہ بے سکونی ہی انسان کی بلندیوں کی سیڑھی بنتی ہے.
یہی اضطراب انسان کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. یہ ذوق جستجو، یہ انسان کی جستجو کا جو ذوق ہے نا، کروں، کوشش کروں، محنت کروں، کچھ حاصل کروں، یہ جو بے لگام شوق ہے نا اس کا، اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی سربلندی کی داستانیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ انسان ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے کیوں؟ آخر آخر کیا مسئلہ ہے انسان کے ساتھ کہ ایک ہی وقت میں اس کی ایسی خواہشات، ایک ہی وقت میں وہ اتنا مضطرب، اتنا بے چین، اتنا بے کل، اتنا بے قرار، اتنا سیما وش. آخر کون سی چیز ہے جو اس بیچارے کو فرشتہ بنا دے؟ آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ انسان جانور سے بدتر ایسے کیوں ہوتا رہتا ہے؟ انسان اپنی اس بے لگامی کو لگام کیسے دے سکتا ہے؟ اس اضطراب کی یہ جو دو دھاری تلوار ہے نا، جو اس کو فرشتہ بھی بنا سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا وہ آسمانوں کی بلندی تک کو چھو سکتا ہے اور وہ جانوروں سے بھی بدتر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو دو دھاری تلوار ہے، اس کے اندر انسان اعتدال پیدا کر کے اپنی عظمت کا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس تلوار کو کیسے اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کوشش کر سکتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. میں نے جو سوالات اٹھائے وہ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ جی سر. ان سوالوں کے جواب کو میں نے تمہید میں بتا دیا تھا. یہ جو حالات ہے انسان کے، یہ جو چکر ہے انسان کی فطرت کا، یہ اللہ کو پتا تھا. اسی وجہ سے کائنات کو اس کے لیے ایک وسیع اور عریض درسگاہ بنا دیا گیا، اور شریعت کو انسان کے لیے کھلا نصاب بنا دیا گیا. اور اس نصاب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس کی اپنی حقیقت سے روشناس کروانا کہ تو ہے کون، ذرا دیکھ لے پہلے، اور پھر اس کے خالق کے ساتھ اس کے تعلق کو برقرار رکھنا، صحیح کرنا، استوار کرنا، مضبوط کرنا ہے. یہ نصاب کا آغاز میں نے کیا بتایا تھا؟ کس سے شروع ہوتا ہے؟ خود شناسی سے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ خدا شناسی. شناس مطلب پہچاننا، خود شناسی مطلب خود کو پہچاننا، خدا شناسی مطلب خدا کو پہچاننا. حضرت علی کا مشہور قول ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو پہچان لیا. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سفر ہے یہ خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر ہے. ان سارے جملوں کو، باتوں کو جب آپ سامنے رکھو گے اور اس تناظر میں دیکھو گے، دین اسلام کے اس تربیتی نظام میں جب ہم غور کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ اسلام کے، شریعت کے سارے احکام، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں حقیقت میں انسان کی تربیت کے نصاب کے مختلف چیپٹرز، نصاب اور ابواب ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں فرض کیے ہوئے روزے اسی تربیتی نصاب کا سب سے اہم اور ایک عملی چیپٹر ہے. ہوتا ہے نا، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتی ہے، تو یہ پریکٹیکل ہے، عملی چیپٹر ہے. یہ نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا موسم نہیں آتا ہمارے پاس، یہ دراصل ہمارے نفس کو پاکیزہ کرنے کا ایک ایئرلی گویا کہ ایک کیمپ بن جاتا ہے. تربیتی کیمپ بول سکتے ہیں ہمیں دنیا کی اصطلاح میں. انسان اس کے ذریعے اپنی اصلی حقیقت کو پاتا ہے.
یہ ہماری پہلی نشست ہے، فکری نشست ہے، اور اس کا مقصد ہے اسی نصاب کو سمجھنا۔ ہم اس تمہید کے بعد، انسان کی اس پہچان کے بعد، کائنات کو نصاب کی طرح دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ آخر انسان ایسا کیوں ہے، انسان کے اندر ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ چیزیں کیسے ہیں، ایک ہی وقت میں اس کے اندر نور بھی ہے، ایک ہی وقت میں اس کے اندر ظلمت بھی ہے، اور انسان ایک ہی وقت میں کمزور بھی اور ایک ہی وقت میں طاقتور بھی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے، یہ ہم سمجھیں گے۔ مکمل طور پر فلسفیانہ انداز ہے، خطیبانہ انداز اختیار نہیں کر رہا۔ جب آپ لوگ اسے سمجھو گے کہ انسان ایسا کیوں ہے اور اس کو ایسا کیوں بنایا گیا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو کہا تھا نا، یاد ہے وہ قصہ؟ اپنی حقیقت کو جان گئے ہو؟ جی جی سر۔ سب ایسے ہی ہے نا یہاں پر موجود، جی موڈ سوئنگز لیے ہوئے؟ جی سر، جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، تو موڈ سوئنگ سے پریشان نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں نے نا یہ سن لیا، اب یاد رکھیے گا، جب تک آپ لوگ زندہ رہیں گے نا، آپ کی زندگی میں میرے یہ جملے کام آئیں گے، آپ لوگوں کو چیزوں کو سمجھنے میں، حالات کو سمجھنے میں، دوسروں کو سمجھنے میں بہت کام آئیں گے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اگر کوئی مسئلے کر رہا ہے نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں بھائی انسان ہے، کرتا ہے یار، انسان نہیں کرے گا تو کیا جانور کرے گا، کیا فرشتہ کرے گا؟ انسان ہی کرے گا نا۔ آپ کے اندر ٹالرنس پیدا ہوگا، برداشت پیدا ہوگی، سمجھ پیدا ہوگی، فہم پیدا ہوگی، ہے نا؟ لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں ایک دوسروں سے، سمجھیں گے ایک دوسروں کو، اور ہمیں انسان کو پہچاننے میں مدد ملے گی۔ اگر کوئی زیادہ خود غرض ہے تو ہمیں پتہ لگے گا اچھا بھائی اس کے اندر فلاں چیز غالب ہے، اس کے ساتھ اس انداز میں پیش آنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں گے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے، پھر ہم اپنا علاج خود کر سکیں گے، ایٹ لیسٹ کوشش کر سکیں گے، ہے نا؟ جاہل بن کے تو نہیں زندگی گزاریں گے۔ میں نے مختصر وقت میں بہت بڑی چیز دے دی آپ لوگوں کو، بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے سیشن کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی تکوینی حقیقت۔ انسان کی حقیقت کو سمجھے بغیر روزے کے مقصد کو سمجھنا محال ہے، ناممکن ہے۔ عربی میں بولتے ہیں مستحیل، مستحیل، ناممکن ہے یار، کیا بات کر رہے ہو تم، ہو ہی نہیں سکتا۔ روزے کے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہو انسان کی حقیقت کو سمجھے بغیر؟ اسی لیے ہم نے سب سے پہلے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھایا، روزوں کی بات شروع نہیں کی، انسان کی حقیقت کو سمجھایا۔ انسان نہ صرف ایک بایولوجیکل آرگینزم نہیں ہے، صرف ایک بایولوجیکل وجود نہیں ہے، انسان حیاتیاتی وجود نہیں ہے، بلکہ انسان اس پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اسے ہم عالم صغیر کہہ سکتے ہیں، مائکروکوزم کہہ سکتے ہیں اسے۔ کیوں عالم صغیر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عالم کبیر، میکروکوزم،
یعنی پوری دنیا میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے، جو کچھ رکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، وہ سب کچھ سمٹ کر اس چھوٹے سے وجود میں آ گیا ہے. اسی لیے انسان کیا ہے؟ مائکروکوزم، عالم صغیر. اب آپ دیکھیں، میں اپنی اتنی لمبی لمبی جو باتیں کی تھی نا، میں نے اس کو کتنے شارٹ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے اشارے کرتے ہوئے نکل رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ نا بھولے نہیں اس تمہید کو. دو چیزیں ہیں، عالم امر، عالم خلق. سنگم پتہ ہے نا؟ دونوں کے ملاپ کو امتزاج کو کہتے ہیں. میٹا فزکس پتہ ہے کسی کو؟ فزکس کہتے ہیں مادی چیزوں کو پرکھنے، دیکھنے، سمجھنے، پہچاننے کو. میٹا کا مطلب ہوتا ہے بیانڈ، آگے. ٹھیک ہے؟ تو مادیت سے آگے، فزیکل چیزوں سے آگے کی دنیا کو کہا جاتا ہے میٹا فزکس. طبعیات کا مطلب وہ چیز جو طبعی ہیں، وہ چیز جو ظاہری ہیں، وہ چیز جو موجود ہیں، وہ چیز جو مادی ہیں، جو میٹیریل سے تعلق رکھتی ہیں. ما بعد ان سے زیادہ آگے، بیونڈ طبعیات، بیونڈ فزیکل کریشنز. ٹھیک ہے؟ میٹا فزکس ایک بہت پیارا سبجیکٹ ہے. اس کے اصولوں کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو کائنات کی نا دو سطحیں ہیں. یہ آپ کو فزکس میں نہیں ملے گا. فزکس میں ایک ہی سطح ملے گی، دنیا، سرفیس، کائنات، ارتھ اور فلاں 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 فلاں. میٹا فزکس میں آپ کو ملے گا کائنات کی دو سطحیں ہیں. ایک عالم خلق ہے جس کو ہم میٹیریلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، مادی دنیا کہتے ہیں، اور دوسرا ہے عالم امر، روحانی دنیا. کیونکہ یہ تو فزکس کے آگے ہے نا. روحانی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کیا؟ نو. ہاتھ لگانے پہ پکڑی جاتی ہے کیا؟ نو. یہ میٹا فزکس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو میٹا فزکس کی روشنی میں ان کائنات کی کتنی سطحیں ہیں؟ دو سطحیں، عالم خلق، عالم امر. انسان وہ واحد 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 مخلوق ہے جو ان دونوں عالموں کا سنگم ہے، ان دونوں عالموں کا انٹرسیکشن ہے. انسان، اس کا جسم مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے، ان جیسے عناصر سے بنا ہوا ہے. مطلب ان چیزوں سے گھرا ہوا ہے نا. انسان جو کھاتا ہے وہ مٹی سے، پانی سے، آگ سے پکی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری کی ساری چیزیں مادے سے، زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جبکہ اس کے اندر جو روح ہے وہ مٹی سے، آگ سے، پانی جیسے عناصر سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے امر، روح کا وہ مظہر ہے جو اسے آسمانوں اور اونچائیوں اور بلندیوں سے جوڑتی ہے. کیا بتایا میں نے؟ انسان کے اندر عالم امر بھی ہے، انسان کے اندر عالم خلق بھی ہے. عالم امر کیا ہے؟ روح ہے. عالم خلق کیا ہے؟ اس کا جسم ہے. ٹھیک ہے؟ انسان کی یہ جو ظاہری Yes, جی شکریہ. انسان کی یہ جو ظاہری ساخت ہے، یہ جو اس کی بناوٹ ہے، یہ جو اس کا جسم ہے، وہ دیگر حیوانات میں اگر ہم غور کریں تو مختلف ہے. آپ دیگر حیوانات کو دیکھیں، ان کی قامت کیسی ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی ہے. انسان کی ظاہری ساخت میں ہم غور کریں گے تو انسان کی تکوینی عظمت ہمیں محسوس ہوتی ہے. دوسرے حیوانات ہمیں کیسے محسوس ہوتے ہیں؟ جھکے ہوئے. کس بات کی علامت ہے یہ؟ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی توجہ کا مرکز زمین ہے، پیٹ ہے، مادی ضروریات ہے. لیکن آپ انسان کو دیکھیں، استواء القامہ، سیدھا قد ہے اس کا، جھکا ہوا نہیں ہے انسان. یہ سیدھا قد اس کے اشرف ہونے، افضل ہونے، اس کی روح کے آسمانی ہونے کے رجحان کی دلیل ہے. اور اس کی جو جلد ہے، بشرہ جسے کہتے ہیں،
اس کے جسم پہ بال اور اون جانوروں کی طرح اگے ہوئے نہیں ہیں. وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر لطافت ہے، حساسیت ہے، بگڑ بکڑا ہوا نہیں ہے یہ. اور اس کے اندر جو نطق ہے، گویائی ہے، وہ اس کے عقل کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک خدائی تحفے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا جیسے انسان کو ملا. یہ ساری چیزیں انسان کو مادیت کے دبیز پردوں کو چیر کے پھاڑ کے حقائق کی دنیا میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے جانوروں نے یہ سیشن نہیں لیا کبھی، نہ کسی جانور نے یہ سیشن دیا کبھی، ہے نا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ان تبیز پردوں کو پھاڑ کے چاک کر کے حقائق کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ صلاحیت اس کے اندر ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی استواء القامت موجود ہے، اس کے جلد اتنی لطافت اور حساسیت والی ہے، اس کے اندر نطق، عقل، گویائی ہے. یہ ساری چیزیں خدائی تحفے ہیں. یہ تمام ظاہری، یہ تمام باطنی انسان کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے اوصاف اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو کسی عظیم ترین مقصد، ایک نوبلسٹ کاز کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. صرف کھانے پینے، نسل بڑھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ اکبر. یہاں میں وہ بات بول رہا ہوں جو اس پورے سیشن کے اندر گھومتی رہے گی. سوری، پورے سیشنز کے اندر جتنے بھی آئیں گے نا، 1 سے لے کے 12 تک، سب میں گھومتی رہے گی. ٹھیک ہے؟ بہت ضروری بات ہے، غور سے سنو. یہاں پر اس کا جواب ہے کہ انسان کے اندر یہ تضادات، یہ اپوزٹ فیکٹرز کیوں ہیں. ٹھیک، چلیں. کیا لکھا ہوا ہے بھیا؟ اندرونی تضاد، متضاد قوتوں کا میدان جنگ. صرف اس کے اوپر نا ایک بڑا مضمون لکھا جا سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹگ آف وار کے بارے میں. انسان کی یہ جو بناوٹ ہے، یہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور سب سے زیادہ اہم پہلو جو رکھتی ہے وہ ہے کہ انسان اپوزٹ چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. اس کے اندر 2 ایسی طاقتور ترین متضاد قوتیں رکھ دی گئی ہیں جو اسے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. ایک قوت اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، دوسری قوت اپنی طرف ایک ہی وقت پہ کھینچ رہی ہوتی ہے. یہ ہے وجہ جو انسان کو نا کشمکش میں مبتلا کرتی ہے. یہ بھی وہ بھی، ایسا بھی ویسا بھی، یہ نہیں وہ نہیں، وہ ہاں یہ ہاں، پریشان ہو جاتا ہے انسان. ٹگ آف وار، تجاذب، یہاں پر بھی جذب ہے، وہاں پر بھی جذب ہے، یہاں پر بھی کش ہے، وہاں پر بھی کش ہے. کشمکش جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے. کون سی ہے وہ 2 متضاد عجیب طاقتور ترین قوتیں؟ ون از قوت ملکیہ. ملکیہ نہیں پڑھنا، ملکیہ. واٹ از ملک؟ ملک مینس اینجل، فرشتہ عربی زبان میں. قوت یعنی فورس، the angelic force. What is angelic force? ایک نورانی، ایک لطیف فورس، ایک نہ دکھائی دینے والی لطیف نورانی قوت ہے یہ، جس کا تعلق انسان کی صرف اور صرف روح سے ہے. یہ قوت کیا کرتی ہے؟ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، طہارت کی طرف لے جاتی ہے، تقدس کی طرف لے جاتی ہے، ذکر الہی کی طرف لے جاتی ہے، ایثار کی طرف لے جاتی ہے، قربانی کی طرف لے جاتی ہے، فرشتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی طرف اسے مائل کرتی ہے. جب یہ قوت انسان کے اندر غالب ہوتی ہے تو انسان مادی لذتوں سے، میٹیریل چیزوں سے نا انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، روحانی معراج کی طرف انسان پرواز کرنے لگ جاتا ہے. یہ وہ قوت ہے جو انسان کے اندر نا اچھے اچھے اخلاق پیدا کر دیتا
دیتا ہے، صبر پیدا کر دیتا ہے، شکر پیدا کر دیتا ہے، محبت الہی پیدا کر دیتا ہے، بہترین چیزیں انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یہ اتنی شاندار قوت ہے نا. انسان کو دیکھا ہے، ارے کیا بندہ ہے بھائی، اتنا اچھا، اتنے اچھے اخلاق والا، ارے کیا انسان ہے بھائی، کتنا شکر گزار بندہ ہے، اوفو کیا انسان ہے بھائی. دیکھو اس کے اخلاق، دیکھو دیکھو کتنا اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے. تو وہ انسان دراصل کون ہے؟ قوت ملکیہ میں غالب. آئی سمجھ میں بات؟ نورانی لطیف قوت ہے بھائی، فرشتوں، ملأ اعلی، ملأ اعلی سے مشابہت ہو جاتی ہے پھر انسان کے اندر، روحانی معراج بڑھ جاتی ہے اس کی. دوسری قوت چیلنج ہے، پڑھ کے دکھاؤ. جن کو عربی آتی ہے ان کو نہیں پوچھ رہا. بہیمیہ. واٹ از بہیمیہ؟ بہیمہ کہتے ہیں جانور کو. کون سی زبان میں؟ عربک. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بہائم. ٹھیک ہے، ملکیہ سے بہیمیہ اپوزٹ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. دا بیسٹیل فورس یہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بالکل برعکس ہے. کس کے برعکس ہے؟ قوت ملکیہ کے. اس کا سرچشمہ، اس کا منبع کیا ہے؟ انسان کی باڈی ہے، نسمہ کہتے ہیں اس کو فلسفیانہ اصطلاح میں، ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. مٹی کا وجود. دوسرے انداز میں، موٹے انداز میں بولوں، نسمہ ایسٹرل باڈی کا مطلب مٹی کا وجود. اس کے اندر کیا ہے؟ ظلمت ہے، سایہ ہے، مادی کشش ہے، جو کس بات کی طرف انسان کو کھینچتی ہے؟ زمین کی پستیوں کی طرف کھینچتی ہے، خواہشات کی طرف کھینچتی ہے، غصے کی طرف کھینچتی ہے، غضب کی طرف کھینچتی ہے، پیٹ پوجا کی طرف کھینچتی ہے، جنسی لذتوں کی طرف کھینچتی ہے، انتقام کی طرف کھینچتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو گننا چاہو گن لو. ان سب چیزوں کی طرف انسان کو کھینچتی ہے. یہ قوت انسان کے لیے نہایت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ کھانے پینے اور توالد، تناسل، نسل بڑھانے کے بغیر انسان کی جو نوع ہے، جو قسم ہے، جو جنس ہے، جو یہ انسان کی کیٹیگری ہے، یہ باقی رہ سکتی ہے کیا؟ نو، بالکل نہیں رہ سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بیسٹیل فورس، قوت بہیمیہ حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو عقل کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. اور جب عقل کو اپنا غلام بنا لیتی ہے یہ قوت بہیمیہ، تو پھر انسان درندوں، چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اپنی سطح سے. اور قرآن اسی لیے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ تو چوپایوں کی طرح ہے. نہیں، چوپایوں کی طرح نہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اس طریقے سے قرآن نے تعبیر کیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے تعبیر کیا؟ ان انسانوں کے لیے. دیکھو میں کتنے فلسفیانہ گفتگو بول کر رہا ہوں. دیکھو ان انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے جن انسانوں میں قوت بہیمیہ غالب ہے. اب دیکھو میں یہ پہلے ہی بولتا تو سمجھ میں آتا؟ نو، ایسا پورا سمجھانا پڑتا ہے، تب اس آیت کا کتنا اچھا مطلب سمجھ میں آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کمپلیٹلی آ گئی. چلو جی آسان کرنے آگے. کے لیے دیکھ لیتے ہیں. دیکھو ایک ہے قوت بہیمیہ، ایک ہے قوت ملکیہ. ان دونوں کی خصوصیات. نسمہ ہے، قوت بہیمیہ میں نسمہ ہوتا ہے جس میں خاکی ہوتا ہے اور عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. قوت ملکیہ روح الہی ہے اور عالم امر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ اصل ہے، سرچشمہ ہے، منبع ہے اس کی حیثیت.
مزید کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ پستی ہوتی ہے، گراؤ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، میٹیریلزم ہوتا ہے، کثافتیں ہوتی ہیں، دبیز چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بلندیاں ہوتی ہیں، آسمان کی طرف جانا ہوتا ہے، پاکیزگیاں اور طہارتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان یہ نا اس کا رجحان ہوتا ہے، یعنی قوت ملکیہ کا رجحان بلندی کی طرف، قوت بہیمیہ کا رجحان پستی کی طرف، ایسے۔ اور ان دونوں کی غذا کیا ہے؟ کس سے بڑھتی ہیں قوت بہیمیہ؟ کھانے پینے سے بڑھتی ہے قوت بہیمیہ، جنسی خواہشات سے بڑھتی ہے قوت بہیمیہ۔ اچھا جی، اور قوت ملکیہ کیسے بڑھائیں؟ ذکر الہی سے بڑھتی ہے قوت ملکیہ، نیکی سے بڑھتی ہے قوت ملکیہ، اطاعت خدا بندی سے اور اس رسول خدا کی اطاعت سے بڑھتی ہے قوت ملکیہ۔ یہ اس کی غذا ہے۔ کتنی اہم اہم چیزیں سمجھ آ رہی ہے یار، ذرا سوچو تو صحیح۔ جب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یار ہمارے اندر قوت بہیمیہ غالب آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج موجود ہے، ڈاکٹرز بن گئے آپ لوگ، اپنے آپ کے ڈاکٹرز۔ کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے نیچر کو جانتا ہے، تو وہ علاج کی طرف جاتا ہے، اور جب اس کو علاج بھی پتا ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے نا؟ سر میں درد ہوتا ہے کیا کرتے ہیں یار؟ چائے لو کہتے ہیں، ہے نا؟ علاج پتا ہے۔ خیر، ہوتا کیا ہے بھائی، جب قوت بہیمیہ غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قوت ملکیہ غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قوت بہیمیہ جب غالب آتی ہے تو انسان حیوانیت کی صف میں یا اس سے بھی گر جاتا ہے، اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ دیکھو قرآن میں آیا نا سورۃ التین میں، اسفل السافلین، یہ انہی لوگوں کے لیے گرے ہوئے میں سے سب سے زیادہ گرا ہوا، بل ہم اضل میں سے۔ اور قوت ملکیہ غالب آتی ہے تو اللہ کا قرب تو ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں انسان کو زمین میں۔ یہ ہوتا ہے قوت بہیمیہ کے غلبے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے قوت ملکیہ کے غلبے کا نتیجہ۔ کیا میں سمجھا سکا؟ جی سر، بہت کمال سمجھایا آپ۔ نوازش۔ چلیے آگے روا دواں کر کے اس کو نا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بار امانت، کائناتی پیشکش، انسانی اختیار۔ ہائے اللہ، سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ جب آپ لوگوں نے یہ بات سمجھ لی، پس منظر سمجھ لیا کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ٹیسٹیل فورس، اینجلک فورس، قوت بہیمیہ، قوت ملکیہ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، عدل بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وہ نا پورے بلیغ، فصیح، شاندار، دلچسپ انداز میں، تمثیلی انداز میں، اینالوجیکل وے میں کائنات کے اہم واقعے کو نا پیش کرتی ہے وہ آیت۔ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو بھی دی، زمینوں کے سامنے بھی پیش کی، پہاڑوں کو پر بھی پیش کی، لیکن ان سب نے اٹھانے سے اس امانت کو انکار کر دیا، اور وہ اس امانت کو اٹھانے سے، اس کی ذمہ داری سے ڈر گئے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، ہم تمیز سے جو بولو وہ کر لیں گے، یہ امانتیں اٹھانا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان تو بڑا ظالم ہے، اور انسان تو بڑا جاہل ہے، اس نے اٹھا لیا اسے۔ وہ کہتا ہے اللہ جید اللہ، اپن ہے نا، اپن کر لے گا۔ اٹھا لیا انسان نے۔ انسان کہتا ہے میں کر دوں گا۔ یہ ہے مسئلہ انسان کا۔
یہ انسان کی یہ جو ڈوئل نیچر ہے نا، جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، دو فورسز، اس وجہ سے انسان نے اسے اٹھایا. اور در حقیقت انسان نے یہ اٹھا کے ظلم نہیں کیا، در حقیقت انسان نے یہ اٹھا کے غلط نہیں کیا. قرآن یہ نہیں بتانا چاہتا کہ انسان نے غلطی کر دی، انسان نے بھول کر دی، انسان پاگل ہے. یہ نہیں بتانا چاہتا قرآن. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ آسمانوں پر پیش کیا تو آسمانوں کے پاس سکت ہی نہیں تھی اس امانت کو اٹھانے کی، زمینوں پر پیش کی تو زمینوں کے پاس اتنی طاقت و قوت ہی نہیں تھی اپنے اتنے وسیع و عریض جسم کے باوجود کہ اس امانت کو اٹھائے. پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، اتنے زیادہ میخوں کی طرح ہیں، لیکن یہ پہاڑ بھی اس طاقت کو نہیں ان کے اندر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اس بار امانت کو اٹھائیں. وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کے اندر اشفاق پیدا ہو جاتا ہے. اشفقن منہا، اس امانت سے وہ ڈرنے لگ گئے. لیکن انسان کی یہ جو ڈوئل نیچر ہے نا، اس نے کیپیبل سمجھا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کے اندر قوت بہیمیہ بھی ہے. وہ زمین کے اندر بھی رہ سکتا ہے، وہ قوت ملکیہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، وہ آسمانوں سے بھی باتیں کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ شجاعت، یہ بہادری جو آئی ہے، وہ اسی وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ڈوئل نیچر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جتنے مفسرین، مفکرین اسلام کے افکار بتانے والے، ان لوگوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو امانت کی تشریح اگر ہم سمجھیں گے، واٹ از امانہ، انسان نے کیا اٹھا لیا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جنت کی کنجی ہے کہ اس کو دے دی گئی کہ یہ اٹھا لو، تم سنبھال کے رکھو 10-15 سال، اس کے بعد تم مر جاؤ گے تو پھر ہم جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے جیسے انسان رکھاتا ہے کسی کے پاس 10 لاکھ روپے رکھو، فلاں سونے کی انگوٹھی رکھو، فلاں جو ہے میرا گھر ہے تمہارے پاس رکھو، فلاں ایسٹس ہے. نہیں نہیں نہیں، امانت سے مراد وہ نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے. اگر ہم ایسا سمجھ رہے ہیں اور فوری یہی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں تو ہمارے اندر بیسٹیل فورس کی وجہ سے وہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ دراصل یہاں مراد ہے امانت سے اختیار، یہاں مراد ہے امانت سے ارادے کی آزادی. آسمانوں کے پاس آزادی ہے، زمین کے پاس آزادی ہے، پہاڑوں کے پاس آزادی ہے، چاند و سورج کے پاس آزادی ہے؟ نو. وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جی بار الہ آزادی نہیں چاہیے، آپ بولیں گے اٹھیں گے، آپ بولیں گے نہیں اٹھیں گے، آپ بولو گے نکلیں گے، آپ بولو گے یہاں سے نکلو وہیں سے نکلیں گے، آپ بولو گے دوسرے دن وہاں سے نکلو وہاں سے نکل جائیں گے. اختیار ہمیں مت دینا. نو، امانت ہمیں نہیں چاہیے. انسان نے اختیار چن لیا، انسان نے ارادے کی آزادی چن لی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ تمہارے اندر اختیار کی آزادی ہے، تمہارے اندر اختیار ہے، مختار ہو تم، صحیح اور غلط کے، اچھے اور برے کے، ہر چیز کے مختار ہو تم. اور یہ جو اختیار ہے اس وجہ سے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا گیا. چاند و سورج تمہارے لیے، زمین و آسمان تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، درخت، ہر چیز تمہارے لیے، سب کچھ. کیوں؟ تاکہ یہ سب کچھ تم اپنے علم سے، اپنے دماغ سے، اپنی نطق سے، اپنی گویائی سے، اپنی فہم و فراست سے، اور اپنے ان دو متضاد قوتوں کو بروئے کار لا کر، معتدل ان کو بنا کر ایسے کام کرو کہ تم دنیا میں اللہ کے خلیفہ بن جاؤ، نیابت الہیہ کی ذمہ داری اٹھا لو. یہ ہے امانت کی تشریح. ٹھیک ہے؟ یہ جو زمین، آسمان، پہاڑ، یہ جو سب کچھ ہے نا، ان لوگوں نے کس چیز کو اختیار کر لیا؟ تکوینی احکام کے پابند رہنے کو اختیار کر لیا. ان لوگوں نے کہا لاس آف نیچر جو ہے نا وہی ہمارے لیے کافی ہیں. سورج اپنی مرضی سے کہتا ہے میں نہیں چمکوں گا اپنی مرضی سے، زمین اپنی مرضی سے کہتی ہے میں نہیں گھوموں گی اپنی مرضی سے. نافرمانی کی صلاحیت نہیں چاہیے ہمیں. اب کوئی کہے گا اچھا جی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے امانت پیش کی، لوگوں نے انکار کر دیا، کیا یہ نافرمانی نہیں ہے؟ نو، کیونکہ ان کے پاس دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا، لینا چاہو تو لو، نہیں لینا چاہو تو نہ لو.
تو یہ نہ بے ادبی ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ نافرمانی ہے۔ لے لینے کے بعد اگر انکار کرے، لے لینے کے بعد اگر غلط طریقے سے اختیار کو لائے، تو پھر وہ بغاوت، پھر وہ نافرمانی، پھر وہ بدتمیزی، پھر وہ جو نام رکھنا چاہے رکھ لیں۔ اسی لیے تو انسان کے لیے سزا اور عقاب ہے، اسی لیے تو انسان کے لیے جنت ہے، اسی لیے تو انسان کے لیے ثواب ہے، کیونکہ انسان نے اختیار کیا۔ کیا جنت و جہنم کے لیے، کیا آسمان و زمین کے لیے، کیا جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے کوئی جنت ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے وہی جو ہے کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے نا؟ بھائی تمہارے پاس اختیار تھا، تم نے کیا کیا؟ تو یہ سارے کے سارے مجبور محض ہے، امانت اور اختیار والے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ انسان ہے جس نے اس کو اختیار کر لیا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے اطاعت کرے چاہے نافرمانی کرے، جو مرضی کرے۔ اس کے اندر بہیمیت، نافرمانی کا مادہ بھی ہے، اس کے اندر اطاعت یعنی ملکیت بھی ہے، اور دونوں ایک ساتھ جو ہے اس کو کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب میں آگے بتاتا ہوں ظلوم اور جہول کا مطلب۔ قرآن نے انسان کو بہت ظالم کہا، صرف ظالم نہیں کہا، ظلوم کہتے ہیں بڑے ظالم کو، بہت ظالم کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ظالم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے زمین ظالم ہے، آسمان ظالم ہے؟ نو۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت اور عدل کرنے کا اختیار ہو۔ پہاڑ ظالم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر عدل کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کا ظلوم ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان کے پاس عدل کا اختیار موجود ہے۔ اگر وہ امانت کا حق ادا کرے گا تو وہ عدل مطلق بن جائے گا، بلکہ اس کا مظہر بن جائے گا، اور اگر وہ حق ادا نہیں کرے گا تو وہ ظلوم بن جائے گا۔ جہول، واٹ از جہول؟ دیکھو پھر وہی بات، کیا آپ کہیں گے سمندر جاہل ہے؟ کیا آپ کہیں گے آسمان نادان ہے، جاہل ہے؟ نہیں۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو لیکن غفلت برتے۔ یہ جہول، یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ انسان کے اندر علم الاسماء، تھوڑی تجوید سے نکل گیا، میں اردو میں تجوید نہیں بولتا ویسے، علم الاسماء کی صلاحیت اس کے اندر ڈال دی گئی، ودیت کر دی گئی۔ اس کا جو جہل ہے، اس کی جو جہالت ہے، اس کی جو ناواقفیت ہے، اس کے علم کے ممکن ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس کے اندر عالم ہونے کی صلاحیت کی دلیل ہے۔ یہ الفاظ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ لا کر خطرے کی گھنٹیاں دیتے ہیں کہ دیکھو امانت تو تم نے اٹھا لی، اور تم ظلوم بھی ہو سکتے ہو، جہول بھی ہو سکتے ہو۔ سوچ لو، اٹھا لی نا، بولتے ہیں نا لے تو لی تم نے، اب ذرا تمیز سے نبھاؤ اسے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ اور یہی دو چیزیں انسان کے لیے بلند مقام کی خوشخبری بھی بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امانت کو دوسرے الفاظ میں اگر بتایا جائے تو قرآن اسے کہتا ہے خلافت۔ کہاں پر ہے اس کا ذکر؟ سورۃ البقرہ میں ہے، جہاں پر فرشتوں کے تعجب کرنے کا اور انسان کی صفات کو بتایا ان لوگوں نے، اس کا ذکر ہے۔ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی وہ مخلوق سے پوچھا جس کے پاس قوت بہیمیہ دا بیسٹیل فورس نہیں ہے، اونلی اینجلک فورس ہے، اسی لیے تو ان کو ملائکہ اینجل کہا جاتا ہے. ان کے پاس صرف اور صرف نور ہے، صرف اور صرف ایک ہی فورس ہے. آپ کو پتا ہے فرشتوں کے پاس پیٹ ہی نہیں ہوتا، فرشتوں کا پیٹ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کچھ. فرشتے پھر بڑھتے کیسے ہیں، جیتے کیسے ہیں؟ ذکر سے، کیونکہ ان کی غذا کیا ہے؟ ذکر ہے. وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، وہ ترقی پاتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ نشو و نما پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرشتے جن کے اندر نافرمانی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ میں بنا رہا ہوں زمین میں، سوچ رہا ہوں کہ میں نا ایک اپنا خلیفہ، اپنا نائب بناؤں. فرشتوں کو پتا تھا کہ جس مخلوق کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین میں برپا کریں گے جو فساد مچائے گی، جو خون بہائے گی؟ ایسی مخلوق، یعنی دیکھو ہمیں، دیکھو نا، فرشتوں کا سوال کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جی کیا ہے، بس کیا خالی مخلوقات میں مخلوقات بناتے جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نہیں نہیں نہیں، اعتراض نہیں تھا، بلکہ تعجب تھا، حیرت تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ جو مٹی کی مخلوق ہے، جس کے اندر جو ہے قوت بہیمیہ ہے، اس کے اندر غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، حرص بھی ہے، ساری کی ساری بہیمی جانور والی صفات موجود ہیں. یہ جب انسان بن کے دنیا میں رونما ہوگی تو یہ صفات اس کے اندر پائے جائیں گی، تو وہ فساد مچائیں گی، خوریزیاں کریں گی، جانور بنیں گی. ہمیں دیکھو یار، ہم قوت ملکیہ ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، مطلب اب تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی. یہ مرکب مخلوق کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سوال سمجھ میں آیا فرشتوں کا؟ اعتراض، استعجاب اور ان کا تعجب سمجھ میں آیا؟ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیوں؟ فرشتوں نے یہ سمجھا فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ نہ بس فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں قوتیں ان کے اندر انٹیگریٹ کر دی اور ایسی قوت بنا دی کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس خواہشات ہی نہیں ہیں، اور انسان کے پاس خواہشات بھی ہے، اور انسان کے پاس خواہشات ہونے کے باوجود بھی وہ فرشتوں کی صف میں جا رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ فرشتوں سے افضل ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، ساری چیزوں کے نام، ان کے حقائق. وہ بولتے ہیں نا، ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ سیب ہے، تو اب سیب، اس کا نام، اس کی خصوصیات، اس کے بینیفٹس، اس کے مطلب وہ بولتے ہیں نا پروز اینڈ کانس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ سکھا دیا. اس سے یہ علاج ہو سکتا ہے، اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس سے یہ خرابی ہو سکتی ہے، اس سے یہ اچھائی ہو سکتی ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے مطلب ہر چیز کے وہ بولتے ہیں نا اسماء الاشیاء، خواص الاشیاء، سب 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 کچھ سکھا دیا. نام لے لیا علم الاسماء. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، یہ قوت ملکیہ اس کے اندر ڈال دی، عقل نورانی اس کے اندر رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کر دیا کہ اگرچہ انسان کے اندر فساد کا مادہ بھی ہے، بہیمیت بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی روح بھی ہے. اگر اسے بروئے کار اسے صحیح طریقے سے وہ لائے گا تو اپنی حیوانیت کو شکست دے کر کائنات کو اپنے لیے مسخر کر سکتا ہے، خلافت پا سکتا ہے. اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو، یعنی اس امانت کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا. کیا کہا میں نے؟ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب ہے اللہ کا نائب ہونا. اللہ کا نائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے جو اختیار ہے نا،
اس کو استعمال کرتے ہوئے زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اپنی منمانیاں کرے گا تو پھر تو وہی جانور بن جائے گا، ہے نا؟ تو خلیفہ کہاں سے رہے گا پھر؟ اسی لیے ہر بادشاہ کو خلیفہ نہیں کہتے، اسی لیے ہر بادشاہ کو خلیفہ نہیں کہتے، کیونکہ ہر بادشاہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ کرے، جو اپنے احکام نافذ کرے گا، ظلم رچائے گا، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، آمر ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو منصب ہے، یہ منصب صرف اسی کو مل سکتا ہے جو اپنے اندر یہ جو بہیمی فساد ہے اس کو قابو پائے، اس پر قابو پائے، اور اپنے اندر جو موجود ملکی اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو غالب کر لے۔ صرف اسی کو خلافت کا منصب ملتا ہے۔ اپنے اندر کے شیطان کو، اپنے اندر کے حیوان کو جو مسخر نہیں کر سکتا، جو قید نہیں کر سکتا، جو قابو نہیں کر سکتا، وہ باہر کی دنیا میں کیا ہی انصاف قائم کر سکتا ہے نا؟ بہرحال یہاں تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو امانت، خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے انسان کو آزاد چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نا تربیتی پروگرامز کی ضرورت ہے، سیشنز کی ضرورت ہے، کیمپس کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو اس کی بہیمیت کو قابو کر سکے اور اس کی ملکیت کو پروان چڑھا سکے۔ اور روزہ وہ واحد، وہ اہم، وہ ناگزیر عبادت ہے جو انسان کو اس متضاد کشمکش سے نکال کر، اس بے اعتدالی سے نکال کر اس کو توازن اور اعتدال کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہ جو روزہ ہے، میں نے کہا یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ بھوک پیاس کی، یہ دراصل خلافت کے حصول کا ایک تربیتی کورس ہے کمپلیٹ کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سن لیا، سمجھ لیا کہ اچھا جی ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، انسان ایک فرشتہ اور حیوان کا گتھم گتھا مخلوق ہے، خلافت اس کا عروج ہے، اس کی معراج ہے، اور اس کی ذلت اسفل السافلین میں حیوانیت سے زیادہ گر جانا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، اوکے، یہ بھی سمجھ لیا کہ روزہ اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے اعتدال میں لانے کے لیے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ روزے میں ایسی کیا خاص چیز ہے کہ اس سے انسان بنتا ہے؟ ایسا کیا خاص ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا دوسرے مذہب میں بھی موجود ہے نا بھائی؟ وہاں پر بھی ڈائٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر بھی ورت رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت سارے اپاس رکھے جاتے ہیں، بہت ساری فاسٹنگز ہوتی ہیں ان کے پاس بھی۔ اسلام کے بتائے ہوئے روزوں میں کیا خاصیت ہے جو اس کو خلیفہ بنا دیتی ہے؟ کیا دوسرے روزے رکھنے سے بھی انسان خلیفہ بن جاتا ہے؟ انسان میں یہ جو خلافت ہے اس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو روزے ہیں یہ صرف رمضان ہی میں کیوں فرض کیے گئے؟ اگر انسان کو خلیفہ بننا ہی ہے، تربیت کرنی ہے، اپنی اعتدال میں لانا ہے، تو سال بھر میں کبھی بھی رکھو نا، جب مرضی رکھ لو، رمضان ہی میں کیوں؟ اور ایک ساتھ ہی کیوں فرض کیے گئے؟ الگ رکھو تو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں نہیں،
پورے سال بھر میں روزے رکھ لو اور رمضان میں روزے رکھو، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ سوالات ہیں، وغیرہ 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 اور بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی نشستوں میں، اگلے سیشنز میں ان سب پر گفتگو کریں گے۔ کل کے سیشن کا عنوان ہے روزے کے مقاصد اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ انسان کو تو سمجھ لیا ہم نے، روزہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیا ہم نے، اب روزے کے مقاصد سمجھتے ہیں۔ ایک مقصد تو آپ کو بنیادی طور پر میں نے سمجھا دیا کہ یہ ہے اس کا مقصد، آگے چلتے ہیں ایک ایک چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا، آپ سب کا بے حد بے حد بے حد شکریہ مجھے اتنی دیر برداشت کرنے کے لیے، اور سے سننے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہوا، آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا۔ نوازش کرم فرمائی آپ سب کی۔ سر میرا ایک سوال ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر کچھ کورسز ہیں، مجھے کافی وقت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا یہ کورس فری ہے، ہم نے سوچا تھا یہ کورس فری ہے، ہم نے سوچا تھا دین فری میں سکھایا جاتا ہے، ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہے، اگر آپ فری میں سکھا لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ دین کو آسان ہونا چاہیے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ کلکینر اکیڈمی کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر اکثر سیشنز میں نے جتنے بھر بھی لیے ہیں، 100 50 تقریباً لے چکا ہوں، کسی سے ایک پائی نہیں لی میں نے، کسی سے بھی نہیں۔ مختلف قسم کے سیشنز میں یہاں دیکھیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، موجود ہیں، فری کورس 3 ہفتوں کا۔ اور یہ جو اسماء الحسنہ کا یہ جو کورس کروایا ہے نا، پورے بر صغیر میں شاید کسی نے اس طریقے سے کروایا ہوگا۔ لوگ کورسز کروا دیتے ہیں، اسماء الحسنہ یاد دلا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں عیب نہیں نکال رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے نا کسی کسی کی، تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا تعارف ہو جائے۔ میں نے یہ کمی محسوس کی، ہمیشہ میں کورس کروا دیتا ہوں، میں اچھا نہیں محسوس کرتا کہ بار بار میں تعارف کرواؤں، انٹروڈکشن کرواؤں، اپنے بارے میں بتاؤں، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، کیونکہ مجھے آقا شورش کشمیری کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ کی بات، آپ کا کردار، آپ کا انداز ہی آپ کا تعارف ہے۔ لیکن اب میں نے ضرورت محسوس کی کہ شاید مجھے بتانا چاہیے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم پیسوں کے لیے نہیں پڑھا رہے، پیسوں کے لیے نہیں سکھا رہے۔ سورۃ الکہف کا کورس جس نے بھی لیا ہے، $1 ملین سے بڑھ کے یہ کورس تھا، اس کا ایک ایک سطر میں نے خون جگر سے تیار کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج بھی اسی طریقے سے میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی طریقے سے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے 12 سیشنز رکھیں، 12 سیشنز کے میں نے صرف 1000 روپے رکھے۔ اگر میں ایک سیشن کے 100 روپے بھی لیتا تو 1200 روپے ہو جاتے نا۔ میں اپنے ایک سیشن کے 100 روپے نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے دین مشکل کر رہا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات سے، شدید تکلیف ہوئی۔ دیکھیں، میں پیسوں کے لیے نہیں پڑھا تھا، نہ میں آپ لوگوں کے پیسوں کا محتاج ہوں، لیکن میں فرشتہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے میرا پیٹ نہیں بھر جاتا، ٹھیک ہے؟ اور کسی چیز کی قدر کرنے کے لیے جس انسان کے پاس جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا، وہ اس سے لینی پڑتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مقاصد ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، تو پلیز ایسی باتیں مت کیجیے گا جس سے بہت تکلیف محسوس ہو۔
میں اگر اپنے علم کا، اپنی معلومات کا آپ لوگوں سے پیسوں کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہوں نا، آپ لوگ زندگی پر اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے؟ میری باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بولنے سے پہلے نا ذرا سوچ لیا کیجئے کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کس انداز میں بول رہے ہیں. پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کیجئے. یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن کنگ فنکشنل عربک کورس، 1200 روپے کی اس کی فیس ہے، 22 لیکچرز ہے. جس نے یہ کورس کیا ہے ان سے پوچھئے کیا 1200 روپے زیادہ تھے اس کورس کے؟ اگر میں اس کورس کے 5000 روپے بھی لیتا نا کم تھے. جس نے کیا ان سے پوچھئے. بلکہ اکثر چیزیں میں نے ان لوگوں کو ایسے سکھائیں، اتنی زیادہ سکھائیں کہ وہ شاید ہی کسی جگہ کوئی سکھاتا ہوگا. اس کے 3 لیولز ہیں قرآنک اینڈ فنکشنل عربک کورس. دنیا کا واحد کورس ہے یہ جو صرف اور صرف کلک نور اکیڈمی میں کروایا جاتا ہے. دنیا کے کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں کروایا جاتا، کسی بھی جگہ پہ. یہ 18 سال کے قرآنک اینڈ فنکشنل عربک میں اپنی زندگی کو لگانے کے بعد جو اس فیلڈ میں گیپ تھا اس کو فل کروایا میں نے. آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے اس کو ڈیزائن کرنا پڑا، کتنی محنت اس کے لیے کرنی پڑی، کیا کچھ نہیں اس کے لیے جتن کرنے پڑے. اور آپ لوگوں کو لگتا ہے دین مشکل کر رہا ہوں میں. جس کو بھی لگ رہا ہے کہ دین مشکل کر رہا ہوں پلیز وہ اپنے پیسے واپس لے لیجئے گا، لیکن توجہ سے، قدردانی سے، محنت سے سیکھیے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. ابھی فی الحال ہمارے پاس قرآنک اینڈ فنکشنل عربک کورس کا لیول 3 چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ آسان فرمائے. جس نے یہ 3 لیولز کمپلیٹ کر لیے ڈھنگ سے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے، اپنی مرضی سے، من مرضیاں چلا کے نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے، دنیا کی کوئی کتاب اس کے سامنے عربی کی رکھ دی جائے، اگر وہ نہ پڑھے تو میں جتنے اس نے پیسے دیے نا مجھے اس کے 10 گنا زیادہ کر کے واپس کروں گا. وعدہ ہے میرا، دعویٰ ہے میرا. کر کے تو دیکھو. نہیں، باتیں کروا لو بس، ہے نا.